فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا، اور اس میں بتائی جانے والی خبریں اور مناظر سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو مدنی پھول بیان کیے جائیں اسے عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری آج کی خبروں میں مختلف خوشیوں کے موقع پر ہونے والی تباہی کے مناظر اور کچھ پول کا بڑا حصہ گرنا اور اس کے تباہی کے مناظر کہ کس طرح انسان حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، ان چند خبروں کے ساتھ جہاز کے گم ہونے یا اس طرح کے جہاز کے حادثات کے حوالے سے، تو آج کا سلسلہ کچھ اس طرح کے خبروں پر مشتمل ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں آپ کے پاس لائیں کہ جس سے دیکھ کر یا سن کر سبق بھی حاصل ہو، جس کو سبق آموز کہیں، ہم عبرت ناک کہیں، اور اپنے لیے کوئی تبدیلی کا سبب کہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو میں خبر بیان کروں گا، یہ کیلیفورنیا اور انڈیانا، یہ دو الگ الگ مقامات پر، میں دونوں کی فوٹیجز آپ کو ایک ساتھ دکھاؤں گا۔ یہ دونوں الگ الگ مقامات پر کچھ تباہی ہوئی۔ کیا تباہی ہوئی، کیسا شور و غل تھا، پہلے اس کو دیکھیے۔ مجھے بتایا گیا، ہم نے یہ پورے مناظر بلر کیے گئے ہیں، اور وہ ایک عبرت کے لیے آپ کو انشاءاللہ اس کا شور اور اس کی جو دکھنا ہے، یہ امید ہے کہ دل کو چوٹ کرے گا۔ عبرت کی نظر سے دیکھیے کہ کس طرح خوشیوں کے موقع پر گناہ بھرے انداز میں کس طرح کی تباہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ذرا دکھائیے۔ کیلیفورنیا تقریب میں پرفارمنس کے دوران اسٹیج گرنے سے 40 طلبہ زخمی۔ انڈیانا تفریحی میلے میں اسٹیج گرنے سے 5 افراد ہلاک، 40 زخمی۔
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں اینول فنکشن کے نام پر جب کلاسز شروع ہوتی ہیں اس کے نام پر اور کنسرٹ کے نام پر اس طرح کے اسٹیجز لگائے جاتے ہیں۔ اب وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کے اسٹیجز لگاتے ہیں اور اس طرح کے فنکشنز میں جاتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس طرح کے مناظر مدنی چینل پر ہم نے دکھائے ہیں آپ کو، کہ جس میں بہت تباہی مچی ہے، آگ لگ جاتی ہیں، دوڑ بھاگتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کو کچلتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اسٹیج پر موجود جو پرفارمرز ہوتے ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے عبرت کے لیے بات بیان کی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اب ہم غور کریں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، یعنی یہ ایک تصور کیا بنتا ہے، مینٹلٹی کیا بنتی ہے اور کیا سوچ پیدا کرنی چاہیے، میں ذرا اس کی طرف عرض کرتا ہوں۔ تصور کیجئے آپ کسی فنکشن میں ہیں، آرکیسٹرا، میوزیکل انسٹرومنٹ آپ کے آگے پیچھے ہیں، چاہے شادی کا موقع ہے، منگنی کا موقع ہے، عقیقے کا، خوشی کا موقع ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا کوئی فنکشن ہے، کوئی کنسرٹ ہے، ایون کہ چیریٹیبل کوئی فنکشن ہے، لیکن بات جو کر رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک حیا، قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والا، اسلام و شریعت کو سمجھنے والا، دین متین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے والا، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس طرح اسٹیجز کے اوپر یا اس طرح کے فلور کے اوپر، یعنی ہاں یا کوئی یاد ہو گئی خبر یہ بھی دکھائی دی کہ باقاعدہ فلور یہ دھاڑ سے نیچے گرا ہے عمارت میں سے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ منظر آپ کو مدنی چینل پر دکھایا تھا۔ تو اب یہ تصور کیا کرے کہ یہ ہوتا ہے نا ایسا، اسٹیج گرا، چھت گری، فلور گرا اور یہ تباہی ہوئی، بعض اوقات اوور لوڈ ہو جاتا ہے یا وہ اس کی فٹنگز پراپر نہیں ہوتی، واٹ ایور۔ لیکن اب آپ غور کیجئے کہ چاروں طرف آرکیسٹرا ہو اور میوزک انسٹرومنٹ ہوں، ڈھول باجے بج رہے ہوں اور اسٹیج کے اوپر جیسے کہ ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، فنکشنز ہو رہے ہیں اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، اس میں اللہ نہ کرے آپ کا اسٹیج گرا، کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، کوئی آگ لگی۔ اب دیکھیے، یہ بتائیے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو گاتے گاتے، ناچتے ناچتے، شراب میں دھت، شراب میں مست مرنے کو پسند کرے گا؟ کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے، ہر مسلمان ایک اچھی موت مرنے کی تمنا کرتا ہے، بری موت مرنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، برے حادثات کا شکار ہونے کا کوئی شوق نہیں رکھتا، نہ کوئی اس لیے مطلب کرتا ہے کہ میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن خبریں بتانے کا، واقعات بتانے کا جو مقصد ہے وہ کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اب یہ خبر آپ نے دیکھی، کچھ اس کی وضاحت کی، عبرت ہم کیا لیں گے؟ عبرت ہم یہ لیں گے، نا بابا اب ہمارے گھروں میں اس طرح کے فنکشن نہیں ہوں گے، اس طرح کے اسٹیجز نہیں لگیں گے، کوئی فلور ارینجمنٹ نہیں ہوگا، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں آئے گی، کوئی ایسی ٹیموں کو نہیں بلائیں گے، کوئی لڑکی لڑکے نہیں ناچیں گے، کوئی ایسا گانے باجے کا فنکشن نہیں ہوگا۔ ہم اپنے گھروں کی شادیوں کو، اپنے گھروں کی خوشیوں کو اس طرح اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتے۔ آپ کہیں گے کہ یار اکا دکا واقعہ تم دکھاتے ہو، باقی اوور آل اتنا ہوتا ہے، دنیا کرتی ہے کہ سارے کے سارے اسٹیج گر جاتے ہیں، کہ سارے کے سارے فلور ٹوٹ جاتے ہیں، کہ سب کے یہاں لوگ مر جاتے ہیں، کہ سب کے یہاں مطلب کس طرح تباہی آتی ہے؟ نہیں آتی، مانتا ہوں نہیں آتی۔ کیا یہ ہونا صحیح ہے؟ ہونا تو غلط ہے نا، ٹھیک ہے نکل گئے بچ کر، لیکن وہ بزرگ کا قول ہے نا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کر،
لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا۔ تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ تو یہ مت سوچئے کہ یہ بھی تو ہو گیا، یہ بھی تو وہ ہو گیا، یہ بھی تو وہ ہو گیا۔ مطلب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک اجتماع ہو، جمع غفیر ہو، اور آپ کھڑے ہیں، ایک شخص اسٹیج پر آتا ہے، اونچی جگہ پر آتا ہے، اور اونچی جگہ پر آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ریوالور ہے، اور اس ریوالور کی میں ایک ہی گولی ہے، اس ریوالور میں ایک ہی گولی ہے، اور ہزاروں لوگ میدان میں کھڑے ہوں، وہ کہے گا ایک ہی گولی ہے، میں ایک ہی فائر کروں گا، ایک ہی کو لگے گی، مرا تو وہ ایک ہی مرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں بھگدڑ مچے گی نہیں مچے گی؟ مچے گی۔ ایک ہی گولی ہے، ایک ہی کو لگے گی، سب کو تھوڑی کو لگے گی؟ نہیں، آپ بھاگیں گے، نہیں مجھے لگ گئی تو؟ بات آپ کی درست ہے، آپ کو لگ گئی تو، آپ گر گئے تو، اس حالت میں آپ مر گئے تو، آپ کے بدن کو آگ لگ گئی تو، یہ سارے واقعات اگر آپ کے ساتھ ہو گئے تو کا جواب کیا دیں گے آپ؟ بہتر نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسی جگہ پیش ہی نہ کرے جہاں پر اس کی موت عبرت ناک موت بنے؟ کیونکہ موت کہیں بھی آتی ہے، حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ حادثہ ہوا، آپ دیکھیے، یہ ٹرک میں موجود آتش بازی کے سامان میں دھماکہ، پول کا بڑا حصہ تباہ، 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ یہ بھی ایک حادثہ ہے، کیسے وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ چین، ٹرک میں موجود آتش بازی کے سامان میں دھماکہ، پل کا بڑا حصہ تباہ، 26 ہلاک، متعدد زخمی۔ کیسے فلور گرا آپ نے دیکھا؟ ایک تصور کیجئے کہ اتنے سارے لوگ ایک فلور پر کھڑے ہیں، فرش پر کھڑے ہیں، اور وہ جس طرح بھی بنا ہوگا، اور ایک کس طرح مطلب کہ ناچ کود رہے ہوں گے، اور دھار سے یہ گرا، اور عبرت ہے یار۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ چینل کے ناظرین میں سارے ان باتوں کو ایگری کرتے نہیں کرتے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک اپنی طبیعت کی بات ہے، اور جو آپ کا جو فیڈ بیک ہے، آپ کے جو میسیجز ہیں، اس سے ایک دھارس بنتی ہے کہ عبرت لینے والے لوگ ہیں، سمجھنے سوچنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جہاں جہاں جن جن حادثات میں مسلمان شہید ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں،
دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بچے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے سرمایہ کرے اور انہیں ان کا نعم البدل دے۔ جن کے مال اور مکان وغیرہ برباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل دے۔ ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کرتے کرتے بھی اگر کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، ہمدردی تو ہے نا، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں عبرت والی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب چلتے ہیں اس جہاز کی طرف جس میں 239 افراد سوار تھے۔ پہلے اس کی بتدریج جو خبریں تھیں پہلے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو سرچنگ آپریشن تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس میں مختلف اور بھی فوٹیجز مجھے بتا رہے تھے انہوں نے پلس کیے ہیں تھوڑا سا وہ بنانے کے لیے، تو اس میں وہ بھی مناظر ہیں جو ڈھونڈنے کے تھے اور نارملی طور پر بھی ادھر ادھر کے مناظر بھی ڈال کر ایک آپ کے لیے ڈاکیومنٹری تیار کی ہے، ویڈیو تیار کی ہے۔ آئیے پہلے یہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں ان کی خبریں اور سرچنگ جو ان کا جو ڈھونڈنے کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر چلتے ہیں کیپٹن صاحب کی طرف جن سے ہم نے اس جہاز کے حوالے سے اور دیگر جہاز کے حوالے سے معلومات حاصل کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ملائیشین ایئر لائنز کا مسافر طیارہ سمندر میں گر کر لاپتہ، 239 افراد سوار تھے۔ ملائیشیا کے گمشدہ طیارے کا رخ جان بوجھ کر انڈیمان جزائر کی طرف موڑا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے سائنٹیفک دور میں، اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں جہاز گم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو گھما دے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ ظاہر فرما دے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس میں عبرت ہے، گم ہو گیا۔ دنیا میں جہاز میں سفر کرنے والوں کی لاکھوں لاکھ کی تعداد ہے، مجھے بھی سفر کا موقع ملتا ہے، یقین مانیے ہوائی جہاز میں جس غفلت کا انداز ہے نا، میں کئی سلسلے میں ہوائی جہاز کے سفر پر کر چکا ہوں، جس انداز پر جہاز میں سفر کا ایک معاملہ ہے، جو ایک فیشنیبل انداز، ایک ماڈرن انداز، پھر سیٹ پر بیٹھتے ہی جو اسکرین کو چھونا اور جو گانے باجے فلمیں غفلت، جیسے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ اڑا ہی ہم کو پہنچا ہی دے گا۔ اللہ عافیت دے، اور موسٹلی پہنچتے ہی ہیں، لیکن میں نے وہی ایک گولی والی مثال آپ یاد رکھیے گا کہ ایک فائر ہے، ایک ہی کو لگنی ہے، احتیاط سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اس جہاز کے گمنے پر کیپٹن صاحب سے رابطہ کیا کہ آخر یہ کیا تھا۔ میری ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی، اور جس طرح ٹیلی فون پر ان سے بات چیت ہوئی، آئیے میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں جو ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے کیپٹن صاحب کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیپٹن صاحب کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، خیریت جی، آپ سنائیے۔ کیپٹن صاحب ابھی جیسے آپ کے پاس ہمارے الطاف بھائی بھی آئے، مدنی چینل پر ہم جو سلسلہ کرتے ہیں عبرت ناک خبریں، جی بتا رہے تھے مجھے، اس میں ہم وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جنہیں لوگ سنسنی کے طور پر یا تشویش کے طور پر دیکھتے سنتے ہیں، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ٹھیک، جہاز غائب ہو گیا، جی ہاں، تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہوتی ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا خوب ہو جانے کے باوجود بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو گھما دے وہ مل نہیں سکتی. میں بھی ایک پائلٹ رہا ہوں 40 سال سے، میں بھی حیران ہوں کہ ساتھ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے ساتھ ساتھ جہاز کا کچھ پتہ نہیں لگا. ہمارے یہاں ہر چیز ایک ایک لمحے کی خبر ہوتی ہے، ٹرانسمیٹر لگے ہوئے جہاز کا انجن کا ڈیٹا نیچے پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ہر لمحے کی خبر ہوتی ہے. اور حیرت ہے کہ اس جہاز کا کوئی علم نہیں. اتنے سیٹلائٹ، امریکہ بھی بیچ میں شامل ہے. کیپٹن صاحب ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، چائنا وغیرہ کے حوالے سے بھی. جی ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ایک فوکر بھی آج سے 15-20 سال پہلے غائب ہو گیا تھا. ایک محاورہ ہے نا کہ زمین کھا گئی آسمان نکل گیا. جی ہاں بالکل بالکل. کوئی بھی سواری ہو، آئی نو کہ یہ سیفسٹ سواری ہے جہاز، لیکن اس کا حادثہ ہوتا بھی فائنل ہے. جی وہاں بالکل. یہ تو آپ بھی اس کو ایگری کریں گے کہ ہے بہت محفوظ سواری مگر اس کا حادثہ فائنل ہے. جی بالکل فائنل. اور اسی تبھی احتیاطی تدابیر شروع سے کی جاتی ہیں کہ آپ کو سیٹ بیلٹ کین باندھنے کا کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیک آف پہ جہاز یکدم رکنا پڑے، بریکنگ کپتان لگائے تو آپ زخمی اپنے آپ کو نہ کر لیں. ہمارے ناظرین عبرت لیں اور جب یہ سفر کریں تو اللہ کو یاد کر کے کریں، توبہ کر کے کریں اور اس گمان کے ساتھ کریں کہ کہیں یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو. مطلب لاشیں تو دور کی بات ہے، جہاز تک نہیں ملتے. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے ہر سفر کے ساتھ، اور احتیاط بھی لازمی ہے. جی اب پہلے آدمی احتیاط کرے گا نا، دروازے بند کریں گے اور سیٹ بیلٹ باندھیں گے، جو آپ لوگ احتیاط جہاز میں بیان کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. جی آپ کو ساری آ کے بتایا جاتا ہے اور ریگولیشن میں بھی شامل ہے کہ ہر پیسنجر فلائٹ چلنے سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی جائے، مسافروں کو یہ بتایا جائے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ ان کو کرنی ہے. ہماری تو حضور آواز پہنچانے کی بات ہے، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا تو یہ بھی ذہن بنتا ہے کہ جہاز کے اندر میوزک نہ ہو اور جو بھی ایک بے پردگی اور گناہوں والے سلسلے نہ ہو. ٹھیک ہے، پتہ نہیں نا یہ سفر میری زندگی کا اگر آخری سفر ہے تو میں کہاں گناہ کرتے کرتے مروں. توبہ کر کے بیٹھے، استغفار کر کے بیٹھے، اور جب سفر کرے تو اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے معافی تلافی کر کے بیٹھے، تاکہ پتہ نہیں نا کہ یہ بعد میں یہ نظر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. جی بالکل. اچھا یہ کیپٹن صاحب یہ بتائیے کہ آخر ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جہاز ملتا نہیں ہے؟ اسباب بھی 3-4 ہو سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی چیز جو اینٹنا جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ اینٹنے ٹوٹ کے گر گئے ہوں، وہاں سے ہوا لیک کر گئی. میں ایک پاسبلٹی جگہ جی میں ایک مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اپنی جو پرانی نالج ہے اس کو استعمال کہ کیا میں بھی اسی حساب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا. ایک جو ذہن میں آتا ہے پریشرائزیشن پرابلم، کہ جہاز میں کوئی سوراخ ہو گیا یا اس کا جو آگے کہہ رہے کہ اور بے ہوش ہو گئے پائلٹ اور مسافر. جی جی یہ سب سے بڑی جو، کیونکہ نارملی حادثات جہاز کے 70% لینڈنگ اور ٹیک آف پہ ہوتے ہیں. جی جی ہوا میں جہاز کو حادثہ پیش بہت کم آتا ہے، شاذ و نادر. جی جی دی اونلی پاسبلٹی جو ہے وہ پریشرائزیشن کی ہو سکتی ہے اس ہائٹ پہ. جی جی کہ پریشرائزیشن ختم ہو اور آکسیجن نہ سپلائی کی جائے تو 1 منٹ کے اندر سب بے ہوش ہو جائیں گے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پائلٹ لا نہیں دے پایا. ورنہ چھوٹی سی بھی پرابلم ہو، ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے، سب سے پہلے ہم اطلاع دیتے ہیں کہ میں کیا میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں یہ کرنے والا ہوں، یا آپ سٹینڈ بائی ہوں میں یہ کروں گا، ابھی آپ کو کوئی اطلاع دیتا ہوں. یہ ہم پہلا کام کرتے ہیں. اس قسم کی کوئی آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یکدم کچھ ہوا ہے. یکدم میں یہی ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا اور پریشرائزیشن ہی ہو سکتی ہے میرے حساب میں. جی جی اور اس کے علاوہ ٹیکنیکلی لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ 777 کے جو اینٹناز ایک ہی جگہ پہ کافی سارے لگے ہوئے ہیں. جی اگر وہ جگہ سے وہ گر گئے تو ٹرانسمٹ بھی کچھ نہیں ہو سکتا. جہاز میں ایک ٹرانسمیٹر لگا جس کو ٹرانسپونڈر کہتے ہیں. جی جی یہ ہم جہاز سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں نیچے کے ریڈار والوں کو کہ میں یہاں ہوں، اور ہر لمحے ہر 2 سیکنڈ کے بعد میری پوزیشن اور میری ہائٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. جی جی اور وہ پائلٹ بند کر سکتا ہے. مگر پائلٹ کیوں بند کرے گا؟ میں یہ کبھی، مجھے اتفاق 40 سال سے میں فلائی کر رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس کو بند اس کی اپنی جان کو بھی تو تحفظ اسی میں ہے کہ وہ اپڈیٹ رہے اور کنیکٹ رہے. جی بالکل. اور کوئی پرابلم ہو تو مجھے مدد کے لیے کوئی مجھے پہنچ سکے. تو یہ بھی بند نہیں، تو اس نے ٹرانسمیشن کیوں بند کر دی؟ یہ 777 جو جہاز ہے اس کے لیے آپ ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا آپ ایک سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ٹرانسمیشن ڈیٹا ہے وہ ہر جب پرووائڈ کرتا ہے وہ مینوفیکچرر کو ملتا رہتا ہے. جی جی اب انہوں نے یہ سبسکرائب کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ملیشین نے،
اور یہ ڈیٹا کیوں نہیں مل رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیوں یہ ڈیٹا کیوں نہیں ٹرانسمٹ ہو رہا تھا. چلو یہ ٹرانسپونڈر بند ہو گیا مگر جہاز کے باقی ٹرانسمیٹر ہر جگہ جہاز کی سپیڈ پہ چل رہا ہے, انجن کی کیا سپیڈ ہے, انجن کا آئل پریشر کیا ہے, اگر ہم چاہیں تو یہ سارا کچھ مانیٹر ہوتا ہے زمین پہ, ہر لمحے پتہ لگ سکتا ہے. یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے دنیا میں اور کئی جہاز سبسکرائب کرتے, کئی دنیا کی ایئر لائنیں سبسکرائب کرتی ہیں جن کے ہر لمحے پتہ ہوتا ہے. ہمارے ٹیلی فونز پہ آج کل پروگرامز آئے ہوئے ہیں, سافٹ ویئر آیا ہے جس کو آپ ڈالیں آپ کو ایک ایک جہاز کا کون جہاز اس وقت کہاں ہے, کہاں جا رہا ہے, اس وقت کتنی ہائٹ پہ ہے, کس بلندی پہ, کون سی فلائٹ کہاں پہ ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غائب ہے. یہ اللہ والی بات. تو یہ مطلب جب ایک عام آدمی کے پاس اتنا مطلب یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, میں ایز اے ٹیکنیکل آدمی چلو کوئی نیا, میں ایز اے ٹیکنیکل حیران ہوں کہ اتنا نیا جہاز 777 ایک لیٹسٹ جہاز ہے, 1995 میں یہ جہاز آئے تھے اور لیٹسٹ ہے یہ تقریباً کی ٹیکنالوجی ساری, اور اس میں یہ اس کا غائب ہونا. اس فلائٹ کے لیے تو موسم بھی صاف تھا, یہ بادل بھی نہیں تھے. میجورٹی یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بادل صاف, کلاؤڈ کلیئر, ہر چیز کلیئر, پھر چیز کدھر چلی گئی. جی یہی تو چیز غور طلب ہے, غور طلب چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے ہماری ایمان کو بھی مضبوطی نصیب فرمائے اور ہمیں عبرت لینے والا بھی بنائے. مگر کیپٹن صاحب بات چلی ہے تو کچھ ایکسیڈنٹس کی ریزنز پڑے ہیں جہاز میں. اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پائلٹ بالفرض کیپٹن اگر ڈرنک کیا ہوا ہے, عموماً تو میں نہیں کہہ سکتا جی, ونس ان اے وائل ضرور ہو سکتا ہے. شراب ایک ایسا نشہ ہے, آف کورس آپ کے ہوش ٹھیک نہیں, ٹھکانے نہیں رہتے, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں تو نشے میں جس طرح ڈرائیو کرنا ہے, ڈرنکنگ اینڈ ڈرائیونگ اسی طرح فلائنگ, مگر ہماری ریگولیشنز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ایک وائلیشن ہے, بہت بڑا وائلیشن ہے, بڑی لاپرواہی ہو سکتی ہے کوئی اگر یہ کام کرے تو. بس اللہ کرے کہ یہ جہاز اڑانے والے, جہاز میں کام کرنے والے, جہاز میں سفر کرنے والے, یہ سب کے سب اللہ کرے گا توبہ, استغفار اور اللہ تعالیٰ کی بندگی جو کرنی چاہیے اس کے ساتھ اگر ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. بڑی مہربانی آپ سے. It was a pleasure talking to you, sir. فیضان مدینہ اگر الطاف بھائی کے ساتھ کبھی آنا ہو انشاءاللہ ضرور جی ضرور. جمعرات کو اجتماع بھی ہوتا ہے, ہفتے کو مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول سفر بھی کرتے ہیں. کیپٹن صاحب تھوڑی دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ضرور انشاءاللہ جی. اس میں تو کوئی ہم آخرت ہمارے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی اور کے لیے جی. ہم سب کو اپنی بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگ دعوت دیتے ہیں, بنانی چاہیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انہی سے وہ لیا گیا. آپ نے ایک بات دیکھی, انہوں نے جو کہا, یہ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں, ایک جملہ انہوں نے کہا 1 منٹ کے اندر اندر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ جملہ ذرا ایک بار پھر چلائیے. تب میں یہی ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا اور پریشرائزیشن ہی ہو سکتی ہے میرے حساب میں. جی جی مجھے تو بہت اس میں عبرت نظر آ رہی ہے کہ میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں اور نہ جانے یہ جہاز مجھے میری منزل تک پہنچاتا ہے یا یہ جہاز ملتا ہی نہیں ہے. میں کیسے جہاز میں بیٹھوں, اس کے لیے توبہ اور استغفار کر کے بیٹھیں, اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے بیٹھیں, نمازوں کی پابندی کے ساتھ بیٹھیں. جب جتنا ہو سکے باوضو سفر کرنے کی کوشش کریں. مزید ان سے کچھ بادلوں کے حوالے سے آئیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. کیومولونمبس کلاؤڈ جن کو سی بی کلاؤڈز کہا جاتا ہے, وہ اس کے اندر جہاز کا جانا انتہائی خطرناک ہے اور جہاز کے ٹوٹنے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. جہاز میں ریڈار لگا ہوتا ہے, اس کو ویدر اوائڈنس ریڈار کہا جاتا ہے اور ہمیں وہ نظر آتا ہے کلاؤڈ اس قسم کا اور ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. کم از کم 20 میل دور سے گزرتے ہیں اس سے. یہ بادلوں میں بھی جہاں ہم اڑ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بادل ہے کہ جن میں اگر جہاز پھنس جائے تو جہاز ٹوٹ سکتا ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کہیں یار تم ڈرا رہے ہو, ڈرتے ہی تو نہیں ہم لوگ یار. اگر ہم ڈرتے ہوتے تو کیا ایسے ہوتے, ڈر ہی تو نہیں لگتا, بے باک ہیں, بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہوتی ہے, ارے نہیں ڈراؤ نہیں یار, ہم کو بھی جہاز میں سفر کرنا ہے. یعنی اگر جہاز میرا ہے تجربہ, جہاز میں سفر کرنے والے سے اگر موت پر بات کرتے ہو تو موڈ آف ہو جاتا ہے. یار ابھی کیا موت کی بات کر رہے ہو, ابھی کیا گرنے کی باتیں کر رہے ہو, ابھی کیا حادثے کی بات کر رہے ہو. یار ابھی بات کرو تاکہ ہمیں توبہ کی توفیق ملے, کلمہ پڑھنے کی توفیق ملے اور ہم یہ سوچ کے سفر کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا
آخری سفر ہو۔ اے جہاز میں سفر کرنے والے عاشقان رسول، پلیز میری مدنی التجا ہے، نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچیے۔ جہاز میں بہت انٹرٹینمنٹ دیا جا رہا ہے، بہت سارا انٹرٹینمنٹ دیا جا رہا ہے۔ خود یہ ایئر ہوسٹس آپ کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو مطلب کہ مسکرا کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور آپ ہیں کہ اسے بدنگاہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں۔ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو آنکھیں جھکانے کو، حیا سے رہنے کو، قرآن کی تلاوت کو، ان تمام چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے میں بے عمل ہوں، بات تو غلط نہیں ہے، یعنی میں عمل نہیں کر پاتے الگ بات ہے، بات تو غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے، تو اس کو عمل کرنے کے لیے لینے کی کوشش کریں۔ کالز ہمارے آئی ہوئی ہیں، چلیں پھر کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسن اطاری، راول پنڈی، دارالمدینہ۔ میری عرض ہے گڈیا اور آنند نہیں چاہیے، میں نے چھوڑ دی ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، ایک مدنی I strive to reform myself and people of the entire world انشاءاللہ عز و جل۔ علیہ محاولۃ اصلاح نفسی و جمیع العالم انشاءاللہ عز و جل۔ یہ دعوت اسلامی کے اسلامک اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ کا کوئی مدنی منع ہیں جنہوں نے انگلش میں بھی عربی میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اردو میں بھی انہوں نے اپنے تاثرات دیے، اور گویا کہ ہمیں یہ کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑنے کی نیت کی ہے جبکہ میں نابالغ ہوں۔ نابالغ کو تو کہ نامہ اعمال میں تو گناہ لکھے بھی نہیں جاتے، آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ بھی نیت کیجیے۔ ماشاءاللہ اچھے جذبات تھے مدنی منع کے۔ اور کال سنائیے۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرضے میں ٹنڈو جان محمد سے محمد شاہد اطاری بول رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ سفر کرنے سے پہلے کون کون سی نیتیں کر لیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کرنے سے پہلے کی جو نیتیں ہیں، مختلف نیتیں ہیں۔ ایک تو سفر آپ کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں یہ لے لیجئے۔ با جماعت نماز پڑھوں گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، لوگوں کی دل آزاری سے بچوں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو اس کے سلام کا جواب دوں گا، سفر کی دعا پڑھوں گا، توبہ اور استغفار کروں گا۔ دوران سفر اگر جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پی سی ٹیبلیٹ اور بہت سارے ایسے اکوپمنٹ ہیں، ڈیوائسز ہیں، ان کو ساتھ رکھیں۔ اس میں قرآن کا سافٹ ویئر موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، جیب میں رکھیں۔ بعض اسلامی بھائی جیب میں پاکٹ سائز رسالے رکھتے ہیں جو مسافرین میں بھی بعض اوقات دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے میگزین پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا۔ اگر ساتھ کوئی ایسا اسلامی بھائی ہوا تو اس کا نام لوں گا، پھر جیسی اس کی کیفیت اس کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کوئی نیکی کی بات، اچھی بات بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کے ساتھ جب نیچے اتروں گا تو سبحان اللہ کا پڑھوں گا، جب اوپر چڑھوں گا تو اللہ اکبر پڑھوں گا۔ رفیق الحرمین میں جہاز میں سفر، جہاز کی دعا موجود ہے رفیق الحرمین میں کہ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ جہاز حادثے سے اور جلنے وغیرہ سے امید ہے محفوظ رہے گا۔ تو وہ دعا اپنے ساتھ رکھیے، اپنے کسی موبائل میں کی جگہ پہ محفوظ کر لیجئے، اور جب جہاز اڑے تو یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کرنے کا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ اب جب بھی جہاز میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل پر کبھی بھی سفر کریں، یہ سوچ کر سفر کریں کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر نہ ہو اور میں کہیں توبہ کیے بغیر مر نہ جاؤں، گناہوں کی حالت پہ نہ مر جاؤں۔ تو استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، سفر کی دعا پڑھیں اور لوگوں سے معافی تلافی کر کے رکھیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بھی ملتی رہیں گی اور دعائیں بھی یاد ہوتی رہیں گی، خوف خدا بھی نصیب ہوگا، عشق رسول کی خیرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملتی بھی رہے گی اور عشق رسول بڑھتا بھی چلا جائے گا۔ رب کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔